جنرل صاحب، اسرائیل جو ہے وہ ایران کے قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری سید علی لاریجانی اور بسیج کے جو کمانڈر ہیں سلیمانی صاحب، ان کی شہادت کی دعوے داری کر رہا ہے، لیکن اس کی تردید جو ہے وہ ایرانی میڈیا کر چکا ہے۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل وارفیئر میں اس وقت یہ جنگ داخل ہو چکی ہے، یا پھر واقعی ان افراد کو ٹارگٹ کرنے کی اطلاعات ہیں؟ دیکھیے، جنگی حالات میں یہ سائیکولوجیکل وارفیئر تو ایک ٹول ہے جو شروع سے ہی لگتا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ اور چونکہ میں سر بصد احترام سر آپ اپنا جواب مکمل کیجیے گا۔ اسی بیچ میں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ چشتی صاحب، آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ جنرل صاحب کا ذرا موقف آ جائے تو پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی جنرل صاحب۔ سر جی، چشتی صاحب کو میرا بھی سلام۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے نا، یہ تو جنگ کا ایک ٹول ہے جس سے آپ پرسیپشنز کو چینج کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں، اور انفارچونیٹلی اسرائیلیز اس میں بڑے کامیاب بھی ہوئے۔ یہ ڈیکیپیٹیشن کے اندر اسیس کر جو بہت سے لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی انفلٹریشن تھی موساد کی۔ ود ان ایران بہت سارے جیوز رہتے ہیں، اور یہ ایک ویک ایریا تھا ایرانین حکومت کا کہ یہ لوگ وہاں تھے، اور دوسرا انہوں نے اپنا ڈیفینس بھی نہیں کیا، ناٹ ریئلائزنگ کہ اس طرح یہ چن چن کے لیڈرز کو ہٹائیں گے۔ لیکن اسرائیل کا آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو سکا، بیکاز دے تھاٹ کہ کی پرسنز کو ہم ہٹائیں گے تو اس طرح پھر یہ جو ایران کا فروٹ ہے، یہ پکا ہوا فروٹ ہماری گود میں گر جائے گا۔ جب ہم ریجیم چینج کر دیں گے، لیڈرز کو ہٹا دیں گے، تو وینزویلا بن جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ تو انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا۔ ابھی ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ نتنیاہو از نو مور، وہ بھی ابھی اٹ از ٹو بی ابھی کنفرم ہونا ضروری ہے۔ لوگ اسپیکولیٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی لیڈر کو، بلکہ ایک وقت انہوں نے کہا کہ ابھی جو لیڈر ان کے ریلیجس لیڈر ہیں ابھی جنہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، وہ بھی جو ہیں شہید ہو چکے ہیں۔ یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے، تو یہ تو ساتھ چلتا رہے گا۔ لیکن جو میں بات ادھر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایران اور یو ایس کی اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، اس پہ بہت تبصرے ہوئے ہیں، اور اتنی انفارمیشن ہے سوشل میڈیا پہ، اور منٹ ٹو منٹ، سیکنڈ ٹو سیکنڈ خبر آ رہی ہے۔ لیکن جو اینالسٹ ہیں ان کا ایک اپنا اسیسمنٹ اور ویو پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے محرکات جو تھے وہ دو بڑی ریزنز تھے۔ ون یہ تھا کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل چاہتا ہے، اور وہ ایران کو ایک اریٹنٹ سمجھتا ہے اپنے اس پورے مضموم جو اس کے ارادے ہیں اس میں، تو وہ تو اپنی گیم کھیل رہا تھا۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ کی آنکھ تھی جو مڈل ایسٹ کی آئل اینڈ گیس کی ریسورسز، کہ وہ خود قابو کی جائیں، چونکہ ایران سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر ہے تیل کا، اور اس کو ڈینائی کیا جائے چائنا کو، کیونکہ چائنا ان کا ایک مقابلے میں قریب ایک ایمرجنگ اکنامک سپر پاور آ رہی ہے۔ تو یہ تو آبجیکٹیو تھے۔ ابھی اس کے لیے انہوں نے اسٹریٹجی بنائی جو تھی وہ یہی تھی کہ ہم لیڈر کو مار دیں گے۔ دے ڈڈ ناٹ ریئلائز کہ جو ایران ہے اس کے جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ ایک پرسنالٹی میں نہیں ہے، وہ کسی آرم فورسز میں بھی نہیں ہے، وہ ان کے نظریے اور آئیڈیالوجی میں ہے جو ڈیپ روٹڈ ہے ان دیئر سسٹمز۔ تو دیئر فور دے انڈر ایسٹیمیٹڈ، اور وہ نہیں کیا۔ اور اسٹریٹجی کا ایک پارٹ یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشن کو یوز لیس کر دو، ویانا اور جنیوا کنونشن کو جوتے کی نوک پہ رکھو، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی بدنام کرو، اور اس کو وار کرائم کا مجرم قرار دیا گیا نتنیاہو کو، اس کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ امریکہ نے دیا۔ تو یہ ایک پرسپشن کریٹ کر کے انہوں نے چڑھائی کی۔ ابھی کنڈکٹ آف وار پہ آتے ہیں، وہ ابھی جاری ہے، اور اس میں امریکہ اور اسرائیل ٹوٹلی سرپرائز ہوئے ہیں، اور یہ ایک اللہ کا معجزہ ہے۔ یعنی ہم لوگ بھی جو ساری عمر ہم نے یہ مٹی چھانی ہے فوج کی اور سکھتی ہے، وی ور آلسو تھنکنگ کہ یہ مس میچ ہے۔ یعنی امریکہ ایک بہت اسٹرانگ ٹیکنالوجیکلی، ایک ملٹریلی سپر پاور ہے، اور ایران ٹھیک ہے ریزسٹنس ہوگی، لیکن اس طرح کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ورطہ حیرت میں مبتلا کیا ہے تمام طاقتوں کو ایران نے اپنے جوابی وار سے۔ جنرل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ایسا شخص جو ہار تسلیم نہیں کرنا چاہتا
اور اپنی ہار کو ایک مخالف بیانیہ یا متضاد بیانیہ دے دیتا ہے جو سچ کے اوپر مبنی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی کہانی ایسی دکھائی دے رہی ہے. جب آپ کو یہ معلوم نہیں پڑے کہ آنے والے دنوں کے اندر اہداف کیا ہیں تو پھر جنگ سے نکلنے کا وے آؤٹ یا اس کو جیتنے کا وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے امریکہ کے پاس؟ دیکھیں، ٹرمپ کی جو اپنی خواہشات ہیں، اگر ان کی کوئی لاجیکل بیسس نہ ہو تو وہ دین ہی کی ناٹ سیل ہز ویو پوائنٹ. آپ دیکھیں کتنی بڑی ہیومیلیشن ہے، کتنی بڑے ملک کو جو کہ یونیپولر ورلڈ کا ایک بادشاہ رہا ہے اور ابھی بھی ٹیکنالوجی میں وہ سب سے آگے ہے. چشتی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پیوٹل بات جو ہے وہ کاز آف وار ہے. وہ کیا ہے؟ کاز آف وار اگر جینوئن ہو تو وہ ول ٹو فائٹ کو جنم دیتی ہے. اور دیٹ از وائی آج ہم پاکستان میں بیٹھ کے اپنے ہمارے نوجوان سپاہی سے جنرل تک خون دیتے ہیں، ہمارے پولیس کیوں؟ بیکاز ہماری ایک کاز آف وار ہے کہ ہم نے اپنی ایک آئیڈیالوجی پہ اپنا ملک حاصل کیا ہے. ہمیں ہمارے سامنے ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے. اگر انڈیا ادھر گھستا ہے تو ہماری کیا کنڈیشن ہوگی. ہم اپنی ماؤں بہنوں کی عزت بچانے کے لیے، اپنی سرزمین کو بچانے کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. نو بڈی بادرز کہ آپ کے پرسنل وہ کیا ہے. تو اس لیے جب امریکہ کے پاس کاز آف وار ہے نہیں اور اتنی فریجائل ہے ان کا سٹینڈ کہ ایک تو ود ان امریکہ، ابھی میں بل کلنٹن کی وہ سٹوری پوری سن رہا تھا جس طریقے سے لاجیکلی وہ ایکسپلین ہوئی، اس پہ اور ابھی تبصرے بھی ہوں گے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ نیٹو کے اتحادی جو ہے، جو تھرو آؤٹ پچھلے 70 سال آپ کے ساتھ رہے، ہر جگہ کے اوپر آپ ان کو افغانستان میں بھی گھسیٹ کے لے گئے اور ان کو ہیوملیٹ کیا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ صلاح کر کے آپ نے ان کو کہا اور ان کو سبز باغ دکھائے کہ ہم ایسے کر لیں گے. وہ میرے خیال ہے ونسٹن چرچل نے ہی کہا تھا کہ یہ امریکن جو ہے ایٹ دی اینڈ شاید ٹھیک فیصلہ کریں لیکن اس سے پہلے ساری رانگ آپشنز کو وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. دیکھیں، جب یہ 20ویں صدی کی مڈ میں 1930s کے اندر ایک اٹالین مارکسٹ فلاسفر تھا جو کہ ایک پالیٹیشین بھی تھا، انٹونیو گرامسکی. اس نے کہا تھا کہ اس وقت جب لیگ آف نیشن کی ریلیونس ختم ہوگی اور جیسے ابھی یو این او کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس نے کہا تھا دی اولڈ ورلڈ از ڈائنگ اینڈ دی نیو ورلڈ اسٹرگلنگ ٹو بی بورن، ناؤ از دی ٹائم آف مانسٹرز. اور یہی حالت ابھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سیکنڈ ورلڈ وار. آج ہم بے شک کہتے رہے کہ یار تھرڈ ورلڈ وار تو شڈر کرتے ہیں ایسے نہ ہو، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ملک کے پاس ایٹم تھا اور وہ یوز ہو گیا، اور ابھی تو تقریباً 9 کے پاس ڈکلیئرڈ ہے، 2 کے پاس انڈکلیئرڈ ہے. اور جب ان کی بیک لگے گی وال کے ساتھ تو خدا نہ کرے کہ ایسی چیز بھی ہو جائے تو گلوب تباہ ہو جائے گا. اس وقت جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز تھے وہ 16 کلو ٹن اور 20 کلو ٹن کا ہیروشیما ناگاساکی پہ. آج جو ٹیکٹیکل ویپنز بھی ہیں وہ 50 سے 100 کلو ٹن کے ہیں اور اسٹریٹجک 100 سے 1000 کلو ٹن کے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ دنیا کا جو مطلب ہے کتنی تباہی ہو سکتی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ان کو یہ سوچنا چاہیے، اور انہوں نے مس کیلکولیٹڈ ہے، جس کے اوپر جیسے ابھی چیش صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو منتیں کرنی پڑ رہی ہیں. پہلے ان کو اس نے بالکل کولڈ شولڈرنگ کی، نہیں ہے تو نہیں، آپ چلے جائیں، ہم آپ کے بغیر کریں گے. ابھی پھر ان کو وہ کر رہے، اور ایک اتنی بڑی طاقت ایک اسٹریٹ کو کھولنے کی اہلیت نہیں رکھتی ایک ایسے ملک کے خلاف جس کی ایئر کو بھی تباہ کر دیا، ایئر ڈیفنس کو بھی تباہ کر دیا. لیکن اس سب کے باوجود جو ہے وہ صورتحال جو ہے امریکہ کے قابو میں نہیں آ رہی. ایک بنیادی سوال ہے